للعالمین۔ معزز و مکرم مشفق و مہربان بزرگوں، عزیز القدر نوجوان بھائیوں، میرے مشفق و مہربان محترم المقام ہمارا یہ چلتا پھرتا خوبصورت میڈیا محترم حافظ محمد عظمت صاحب، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم سب لوگ اس گھر کے اندر ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے اور ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے اکٹھے ہیں۔ ہمارے محترم بھائی محمد افضل صاحب نے ذکر مصطفیٰ کی یہ جو بزم سجائی، اللہ کریم میرے اس بھائی کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے، آمین، اور دنیا اور آخرت کے اندر بخت کی بلندی نصیب فرمائے، آمین۔ بڑی خوش نصیبی ہے ان کی کہ انہوں نے اپنے غریب مرحوم والد صاحب محمد اسلم صاحب اور ان کے جو لخت جگر اس دار فانی سے چلے گئے محمد سائن، ان کے سر ثواب کے لیے اور اللہ کریم نے جن کو اچھا مقام نصیب فرمایا، اس کے شکرانے کے لیے اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر پاک کی بزم سجائی۔ میں ان بھائیوں کو اس لیے بھی بہت زیادہ محترم سمجھتا ہوں چونکہ ان کے والد صاحب اور میرے والد صاحب وہ اکٹھے وہ اونٹوں والا کام کرتے تھے، اینٹیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے تھے، وہ ان کا اکٹھا کام ہوتا تھا، چھوٹا سا تھا، تو چونکہ وہ ایک نسبت ہے ان کے باپ اور میرے والد صاحب اونٹوں پہ اکٹھی مزدوری کرتے رہے، انہوں نے بھی غربت کاٹی، میرے والد صاحب نے بھی غربت کاٹی، تو یہ جو نسبتیں اور تعلقات ہوتے ہیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میرے رب کا کرم ہوا، اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، سبحان اللہ، فرمایا لوگوں یہ میں دن تمہارے درمیان پھیرتا رہتا ہوں۔ کبھی کوئی غریب کا بیٹا ایسا ہوتا ہے جو زکوٰۃ صدقات دینے کا مستحق ہوتا ہے، پھر جب اللہ اس پر دن پھیر دیتا ہے نا، اللہ اسے یہ سعادت عطا کر دیتا ہے کہ اللہ اس پر زکوٰۃ فرض کر دیتا ہے، سبحان اللہ، پھر زکوٰۃ دینے والوں میں سے نہیں، لینے والوں میں سے نہیں، زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ میرے رب کا کرم ہے۔ تو باپ تو یہ تھا نا کہ 10 روپے کے گھی کو لے کے آئے، مجھے الحمدللہ اپنے باپ کی غربت پہ بھی فخر ہے۔ تو ان کا باپ اور میرے باپ اکٹھے یہ کام کرتے رہے اور ہمیں فخر اور ناز اس لیے ہے، الحمدللہ وہ غریب ضرور تھے، وہ کمزور ضرور تھے، وہ تنگ دست ضرور تھے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے سود اکٹھا نہیں کیا، اور اس سے بڑی بات کہ انہوں نے در رسول کے ساتھ وفا کی، ان پڑھ ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی عقیدے کے معاملے میں سودا نہیں کیا، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ وہ حضرت غوث پاک کے محب اور غلام تھے، اور کچھ بھی ہوتا میرے والد محترم 12 ربیع الاول کو جلوس شریف میں چلنا وہ فرض سمجھتے تھے کہ ہر صورت جانا ہی جانا ہے، تو یہ بس ان کی اس محبت کی وجہ سے میرے رب نے کرم فرمایا۔ یہ اصول یاد رکھیں، پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہے۔ جو انسان کامیاب ہوتا ہے، جو بھی انسان کامیاب ہوتا ہے، صرف اس کی اپنی محنت اور ریاضت اس میں شامل حال نہیں ہوتی، کسی غریب ماں کی پیچھے دعا ضرور ہوتی ہے، کسی غریب باپ کی دعا پیچھے ضرور ہوتی ہے، کسی ولی کامل کی پیچھے نگاہ ضرور ہوتی ہے۔ مطلب سمجھے نا، میرے پاس ڈگری آ گئی، مجھے 4 لوگوں نے سلوٹ پیش کرنا شروع کر دیا، میں صرف تیرا کمال نہیں ہے، کچھ اور لوگوں کا بھی کمال ہے۔ یہ جو ہم ایرا بناتے ہیں جسے بنیاد کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں ایرا کہتے ہیں، جو جتنی بلڈنگ کی مضبوطی ہوتی ہے وہ اس بنیاد اور ایرے کے اوپر ہوتی ہے۔ اوپر آپ ڈبل سٹوری ٹرپل سٹوری بنا لیں، بنیاد نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کمزور ہوتی ہے بلڈنگ۔ اللہ کی وہ بنیاد وہ ایرا میں نظر نہیں آتا، نظر سامنے بلڈنگ آتی ہے، لیکن اس بلڈنگ کی جو مضبوطی ہوتی ہے وہ اس کی بنیاد اور ایرے میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایرا ہوتے ہیں نا، وہ پیچھے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ ساری ان کی محنت ان کی زاری ہوتی ہے، میرا رب کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ،
فرمایا لوگوں میں پھر دن پھیرتا رہتا ہے، کبھی کسی پہ زوال تھا، جب کرم ہوتا ہے میں دن پھیرتا ہوں نا اسی کے اوپر کمال آ جاتا ہے، لیکن پھر جب کمال آئے تو پھر بندے کے اوپر کیا ہوتا ہے، وہ جھک جائے، وہ رب کا شکر ادا کرے، وہ کریم پروردگار کی بارگاہ میں اپنی عظمتیاں پیش کرے، وہ حضور کے در کے ساتھ وفا کرے، پھر جب اللہ دن پھیرتا ہے تو بندے کے اوپر ضروری اور لازم یہ ہوتا ہے۔ حضرات ذی وقار میرے رب نے ارشاد فرمایا مومنو میں نے تمہارے پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا تحقیق میں نے مومنین کے اوپر احسان کیا۔ مولا کی صورت میں اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اتنی عظمتوں والا، اتنی شانوں والا، اتنی رفتوں والا، اتنی بلندیوں والا میں نے اپنا مبعوث فرمایا ان کو عطا، یہ احسان ہے۔ اور میرے رب نے اتنا کچھ عطا کیا، یہ ساری بزم سجائے کسی کے اوپر احسان نہیں جتلایا، صرف اپنے معبود کی تشریف آوری کے اوپر احسان جتلایا۔ اب اس جب احسان ہو جائے تو آپ اس کے اوپر کیا یہ کرتے ہیں کہ حضور کا ذکر کرنا بدعت ہے، اب اس پہ یہ کرنے کسی حدیث میں نہیں آیا، یہ نہیں کرتے۔ پھر آل ایمان کے لیے کیا ہے کہ اس کے اوپر وہ شکر ادا کرتا، اور حضور کا ذکر تو یہ ہے نا میرے بھائی نے بڑی خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا اینڈ پہ، عظمت سمجھ پہلے یہ بھائی بڑی خوبصورت انداز میں اپنے حاضری پیش کر رہے ہیں۔ آل محبت کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر فرمایا کہ جب ان کا نام جب لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، کہتے ہیں ان کے بول بہاروں جیسے، جس کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، یارو ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، لکڑی بھی حضور سے بچھڑ کر وہ بھی روئی۔ فرمایا وہ جب سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے، اور عاشق نے کمال کر دیا، فرمایا زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک۔ سبحان اللہ، فرمایا وہ عظمت اور شانوں والا معبود میں نے تمہارے اندر مبعوث فرمایا، بے شک، اور چونکہ میرے بھائی نے حضور کی ذکر پاک کی بزم سجائی، آؤ پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، حدیث حافظ الحدیث حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ دور منصور کے اندر لکھا، فرمایا کہ حضور ارشاد فرمایا، میرے رب نے فرمایا یا محمد، فرمایا اے میرے حبیب، من ذکرنی، جو بندہ میرا ذکر کرے، ولم یذکرک، اور ساتھ تیرا ذکر نہ کرے، اللہ کے ذکر کی مالا سجائے، اللہ کے ذکر کے حلقے بنائے، لیکن فرمایا میرے حبیب تیرا ذکر نہ کرے، فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيبٌ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا اے میرے حبیب اس بخت کے لیے جنت کے اندر کوئی حصہ نہیں، میرا ذکر کرے، حبیب تیرا ذکر نہ کرے، فرمایا جنت کے اندر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، میں اس کا جو میرا ذکر بھی کرے گا میں رد کرتا۔ بولا پھر کیا کرے؟ دوسری حدیث میں فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا محمد، اے میرے حبیب میں نے کیا کیا؟ فرمایا اے حبیب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ جو تیرا ذکر کرے گا تیرے ذکر ہی میرا ذکر کرے گا، جو تیرے قریب ہوگا وہی میرے قریب ہوگا، جسے تیری معرفت نصیب ہوگی اسی معرفت میں میری نصیب ہوگی، جو تیرا ہو جائے گا وہی میرا ہو جائے گا، جو تیرے جلوے دیکھ لے گا وہ یہ سمجھ لے اس نے اپنے رب کے جلوے دیکھ لے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کا ذکر کرے اور مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ یہ دو حدیث پاک ہوگی۔ اب تیسری بات، چونکہ گھر کے اندر حضور کے ذکر کی بزم ہے، میرے اس بھائی نے یہ اہتمام کیا، تو آؤ نا گھر کی میلاد پاک کی، گھر کے اندر ذکر مصطفیٰ کی برکت دیکھتے ہیں کتنی برکات ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہو نا
تو پھر کرم کتنے ہوتے ہیں. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زمانہ ہے. تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کا شہنشاہ لباس پہنتا تھا وہ لباس پہنتے تھے. آپ کی صرف جو دستار تھی 70,000 درہم کی آپ کی دستار مبارک تھی حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ وقت کے جو گورنر ہوتے تھے نا, آپ تو ہمارا وڈیرا بولے کہ ادھر ووٹ کام سے کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں, ہم پھر ادھر ہی غلاموں کی طرح نہیں. غوث اعظم کے غلاموں کو یہ حضرت سیدنا غوث پاک اس کی طرف پیغام بھیجتے وقت کے گورنر کی طرف. اگر کوئی غلطی کرتا آپ فرماتے سیدھا ہو جا, یہ تو تمہیں اس طرح کاٹ کے رکھ دوں گا جس طرح درخت خشک شاخ کاٹی جاتی اس طرح کاٹ کے رکھ. وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جن کے ہم بے حمدی تعالیٰ غیر مسلم کھاتے اور کھاتے رہیں گے. آپ کا زمانہ ہے اور آپ کے دور کے اندر ایک امیر زادے نے اپنے محل کے اندر حضور کی ذکر پاک کی بزم سجائی. وہاں پہ اس نے بڑے بڑے نوابوں کو سرداروں کو دعوت دی. اسی محل کے اندر حضرت سیدنا غوث پاک کو بھی دعوت دی. چونکہ بڑے بڑے جو سردار نواب تھے وہ آپ کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں. اسی محل کے اندر آپ کو دعوت دی. اسی ایک کچے مکان کے اندر ایک مائی رہتی تھی, بوڑھیا بیوہ مائی جس کی ایک ہی بچی تھی, غریب مائی رہتی تھی. جب اس کو پتہ چلا نا کہ فلان جگہ پہ حضور کی ذکر پاک کی بزم سے ہے, اس نے بچی کو تیار کیا. جس طرح بیچاری کے پاس لباس تھا وہ پہنا, وضو کیا, درود پڑھتے پڑھتے کہ میں بھی جاؤں گی وہاں غوث پاک ہی ہوں گے, حضور کی ذکر کے تذکرے چھڑیں گے, میں بھی حضور کا ذکر پاک سنوں. اب مائی درود پڑھتی پڑھتی اپنی کچی بستی سے وہاں آئی. جب گیٹ پہ آئی تو وڈیرے جو کرتے ہیں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, جب اندر جائیں جب بندہ باہر سے آ رہا تو آپ گالی دیتے ہیں, جب آپ اندر جائیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے لیے بیٹھا ہوا تھا. یہ بدبخت والا شیوا ہے. جس طرح وڈیروں کا ایک فرونیت ہوتی ہے. جب وہ گیٹ پہ پہنچی اب کیا ہوا, جب مائی گیٹ پہ پہنچی تو جو گیٹ کیپر تھے دربان تھے انہوں نے کہا بوڑھیا تو کدھر آ گئی. اس نے کہا میں نے سنا کہ آج یہاں حضور کے ذکر پاک کی محفل ہے, میں اپنے آقا کا ذکر سننے کے لیے آئی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں وڈیرے شہنشاہ بڑے بڑے نواب آ رہے ہیں اور ہمارے سردار کی اس میں توہین ہے, اگر تم اس میں بیٹھ جائے. انہوں نے کہا بھائی مڑ جا, واپس ہو جا. اس نے کہا مجھے کون روک سکتا ہے, یہ حضور کے جو غلام ہوتے ہیں بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں. مائی کہنے لگی کہ کون روک سکتا ہے مجھے حضور کا ذکر پاک سننے سے, میں اندر آؤں گی حضور کا ذکر سنوں گی. مائی آگے بڑھی, ایک بدبخت نے دھکا مارا, دوسرے نے تھپڑ مارا, مائی گری نا تو اس کی جو بچی تھی وہ معصوم بچی ماں کے ساتھ لپٹ گئی, چیخ ماری اور کہنے لگی کہ اماں کیا وہ مدینے والا جو نبی ہے صرف وڈیروں کا نبی ہے, ہمارا نبی نہیں ہے. ماں نے بیٹی کو سینے کے ساتھ لگایا اور کہنے لگی بیٹا نہیں, مدینے کا نبی غریب پرور نبی ہے. ان وڈیروں نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں. وہ اتنا غریب پرور نبی ہے, جب کھانے کا وقت ہوتا مدینہ کی دھرتی ہوتی آقا فرماتے ابو بکر عمر ایک پلیٹ پہ اکٹھے ہو جاؤ کھانا کھاؤ, عثمان علی ایک پلیٹ پہ اکٹھے ہو جاؤ, طلحہ زبیر تم ایک پلیٹ پہ اکٹھے ہو جاؤ. وہ مائی کہنے لگی بیٹا جب حضرت بلال حبشی کی باری آتی آقا فرماتے بلال آؤ تم مصطفیٰ کی پلیٹ پہ آ جاؤ, مصطفیٰ کے ساتھ. فرمایا بیٹا وہ اتنا غریب نبی تھا, ان ظالموں نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں. بیٹا ہم اپنے گھر جاتی ہیں, ہم کچی کنی میں بیٹھ کر اپنی کچی جھکی کے اندر بیٹھ کر اس مصطفیٰ کا ذکر کریں گے. اب کیا پہلے بھی مائی آئی تھی درود پڑھتے پڑھتے, اب واپس بھی جا رہی ہے درود پڑھتے پڑھتے, لیکن اب دل ٹوٹا ہوا ہے یار کی خاطر. یہ سونا لے دکھ وچ راضی میں سکھنو چلے ڈاواں, غلام فریدہ جے مل پوے سونا تو میں رو رو حال سنا. مائی کی اور تو کوئی سننے والا نہیں تھا, اسی تاؤں میں تھی کہ مدینے سے کرم ہو جائے میں اپنا حال سنا. تاجدار کائنات کے غلاموں, مائی گھر گئی, مائی نے وہاں پہ ٹوٹا پھوٹا دیا جلایا, ماں بیٹی بیٹھ گئی. مائی نے جو بزرگوں سے حضور کی سیرت کے حضور کے واقعات سنے تھے وہ آمنہ کا لال آیا تھا, وہ غریب پرور نبی آیا تھا مدینے میں, ایسے آیا ایسے پیدا ہوا ایسے اس نے ہجرت کی. جو اس نے کوئی واقعات سنے ہوئے تھے کچھ آدھے کچھ پورے, وہ ماں جو تھی اپنی بیٹی کو سنانا شروع ہو گئی. جہاں پہ وہ مائی بھول جاتی نا اب کیا ہوتا, وہاں پہ دونوں ماں بیٹی حضور کی ذات پاک پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. سبحان اللہ.
ایسا کرتے کرتے آدھی رات بیت گئی، جس کا دل ٹوٹ جائے، جس کو یار کے راستے میں جھڑکا جائے، اسے نیندیں نہیں آتی۔ وہ ہم لوگ ہیں جو غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، وہ ہم لوگ ہیں جو پچھلے پیر اٹھ کے حضور کی عشق و محبت میں نہیں تڑپتے، نہیں روتے، وہ تو ہم لوگ ہیں جو جس سے یار کی یہ فراق نصیب ہو جائے، جس سے یار کی یاد میں جاگنا نصیب ہو جائے، پھر اس سے نیند نہیں آیا کرتی۔ رات کا پچھلا پہر ہوا، چونکہ ستاروں سے آپ بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے لوگ ستاروں سے ٹائم کا تعین کرتے تھے۔ اس ماں نے کہا بیٹا جاؤ ستارے دیکھو تہجد کا وقت ہوا یا نہیں ہوا۔ جو مائی تہجد کا اتنا اہتمام کرتی تھی وہ نماز کا کتنا اہتمام کرتی ہوگی۔ یہ بھی ذکر پاک کی تقاضا ہے حضور کی میلاد پاک کا کہ ذکر کے ساتھ ساتھ حضور کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کیا جائے، نماز بھی پڑھی۔ اب بیٹی باہر نکلی، جب باہر نکلی فوراً سے اندر کچی جھگی میں چلی گئی، کہا اماں باہر آؤ، ہمارے سین کے اندر کوئی بزرگ کھڑے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا تو ویسے ڈر گئی ہے، ہمارے سین میں کون آتا ہے، ہم تو وہ ہیں جنہیں محل سے جھڑکا گیا ہے۔ اس نے کہا بیٹا، اس نے کہا اماں باہر تو آؤ۔ حضرات ذیوقار جب وہ مائی باہر آئی، اس کے مقدر جاگے، اور اسی تو ہم کہتے ہیں نہ وہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے، جو ویکھن دا بندے دا دل ویکھ دے۔ مائی باہر آئی، جب باہر آئی دیکھا سفید ریش والے، سفید امامہ شریف باندھے بزرگ سین کے اندر کھڑے ہو کر جھوم رہے ہیں، اور وہ جھومنے والا بزرگ کوئی عام نہیں تھا، آپ کا اور میرا دستگیر حضرت سیدنا غوث پاک تھے۔ مائی نے جب دیکھا غوث پاک ہماری کچی جھکی میں تشریف لائے، مائی نے ہاتھ جوڑے عرض کیا ہے غریبوں کی دستگیر، اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے کیسے کرم کر دیا، ہمارے کچے مکان میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا بیٹی تجھے مبارک ہو، جس طرح تیرا میلاد قبول ہوا ہے آج دھرتی پر اس طرح کسی کا قبول نہیں ہوا۔ وہ کیسے؟ آپ فرمانے لگے حضرت سیدنا غوث پاک کی میں زبانی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا مجھے بھی اس محل میں دعوت تھی، میں بھی تیری اس کچی جھکی کے پاس سے گزرا، جب میں گزرا یہاں مجھے نبوت کی خوشبو آئی۔ فرمایا بیٹا تو اندر بیٹھ کر حضور کی ذکر پاک کی بزم سجائی ہوئی تھی، تو اندر بیٹھ کر تو اور تیری بیٹی حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہی تھی، سرکار خود تشریف لائے اور یہاں تیرا میلاد خود یہاں آ کر سن رہے تھے۔ فرمایا بیٹا میں آیا ہوں، میں نے تیری چوکھٹ کو بوسے دی ہیں، اور بوسے اس لیے دی ہیں یہاں سرکار تشریف لائے۔ میں تو عموماً کہتا ہوں نا کہ عشق کی جو دنیا ہوتی ہے نا، یہ سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی، عشق کرنے سے سمجھ آتی ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے، یہاں میں رک کے ایک بات کرتا ہوں، عاشقوں کا مختلف مزاج ہوتا ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کدیتے آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، یہ بھی ایک عاشق ہے، اس کی تڑپ ہے، کدیتے آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ اور ہماری تڑپ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہ گھر وچ آسرا کوئی، نہ بیٹھن دی جگہ کوئی، پھر میں کیڑے مان تے گھر وچ بلاواں یا رسول اللہ۔ ہر عاشق کا اپنا مزاج ہے۔ سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں سرکار تشریف لاتے بھی ہیں، ذو النورسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال ہوا تو اس رات بیک وقت 40 اولیاء کاملین جو سرکار کے ساتھ وفا کرتے ہیں، اگر وہ جذبہ صادق اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے، جذبات پاکیزہ ہوں، در رسول کے ساتھ وفا ہو اور ہر حوالے سے وفا ہو، تو کیا ہے حضرت ذو النورسی کو جب انتقال ہوا، بہت بڑے بزرگ تھے مصر کے، ولی کامل تھے، 40 اولیاء کاملین کو بیک وقت سرکار خواب میں آئے، دیکھا کہ تشریف لا رہے ہیں، سب غلام نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے تشریف لا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے غلام ذو النورسی کا انتقال ہو گیا۔ وہ کریم تو ایسے کرم فرماتے ہیں، اس مائی کے اوپر کرم فرمایا جس نے سچی تانگ لگا کے سرکار کا میلاد منایا، سرکار خود تشریف لائے۔ تو جذبات پاکیزہ ہونے چاہیے۔ اگر یہ میلاد شریف منانا بدعت ہوتا، یہ شرک ہوتا، کیا ایسی کرم نوازی کسی پہ ہوتی؟ قرآن حدیث پاک سے ثابت ہے حضور کا میلاد منانا۔ حضرات ذیوقار ہمارا لڑائی ہے، میلاد نہیں منانا چاہیے، 11ویں شریف نہیں منانی چاہیے، جنازے کے بعد فوراً دعا نہیں مانگنی چاہیے،
ٹھوڑی پہ جاتے ہو دعا نہیں مانگنی چاہیے، اور بدبختو جو قرآن حدیث سے ثابت ہے اس پہ اعتراض کرتے ہو۔ یہ بھی بتاؤ نا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جب ملک کی تقدیر کی باری آ جائے، جب اس ملک پاکستان کی حرمت کی بات آ جائے، جب ایک اسلامی ریاست کے استحکام کی بات آ جائے، جب جن لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں اس ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، ماؤں نے اپنی گودیں خالی کی تھی، ہماری بہنوں نے اپنے سہاگ اٹھائے تھے، ہماری بہنوں نے کنویں میں چھلانگیں لگائی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے، ملک پاکستان کی بقا کے لیے۔ جب اس ملک پاکستان کی تقدیر کی بات آئے، اس ملک پاکستان کی استحکام کی بات آئے، بتاؤ شریعت میں کس کو ووٹ دینا جائز ہے، کس کو دینا حرام ہے، یہ بھی بتاؤ۔ آؤ نا قرآن حدیث، اگر نہیں پتا میں ہم بتاتے ہیں تمہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کس کو ووٹ دینا جائز ہے، کس کو ووٹ دینا حرام ہے، آؤ نا ہم بتاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، بھول گئے ہیں آپ۔ ووٹ دینا بیعت کی قسموں میں سے قسم ہے، ایک شہادت ہے، اور حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا تھا یزید کو، آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا، آپ نے فرمایا اے لعین تجھ جیسے کی، میرے جیسا تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور آج یہ ووٹ ایک بیعت کی قسم ہے، شہادت کی قسم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی آپ گواہی دے رہے ہیں اگر وہ اچھا کام کرے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اگر وہ لعین برا کام کرے، ملک کی سودے بازی کرے، ملک کے استحکام کو اجاڑے، ملک پاکستان کے اندر مرزائیوں کا لیانی کو اپنا بھائی کہے، اس کا وبال بھی آپ کی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ تو یہ ملک پاکستان، تو یہ ہر حوالے سے، اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے، اس حوالے سے کسی کو نظر نہیں آتا، صرف اس حوالے سے نظر آتا ہے میلاد شریف منانا بدعت ہے۔ میلاد شریف منانا بدعت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی سب سے پہلے اپنی سنت ہے، پھر حضور کے صحابہ کی سنت ہے، سرکار کی اپنی سنت ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد خود منایا، کس انداز سے منایا، روزہ رکھ کے بھی میلاد منایا۔ یہ پھر کہتے ہیں پھر روزے رکھو نا، میں نے کہا نا آؤ نا، حدیث پاک دکھاتا ہوں، حضور نے روزہ رکھ کے بھی میلاد منایا، اور حضور نے صحابہ کرام میں لنگر پکا کے بھی اپنا میلاد منایا، دونوں لحاظ سے منایا۔ تو حضرات ذی وقار، یہ حضور کے میلاد پاک منانے کی برکات ہیں کہ جب کرم ہوتا ہے، جب بندہ اخلاص کے ساتھ اس کے، آج ادھر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میرے بھائی نے یہ اہتمام کیا، اس مائی کی کچی جھگی میں کوئی مجمع نہیں تھا، کوئی شیخ الاسلام کوئی وہاں نہیں تھا، کوئی شیخ الحدیث نہیں تھا، وہ صرف مائی کی، لیکن کیا تھا، جذبات صادق تھے۔ میں نے کہا نا اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ تو حضرات ذی وقار، میرے آقا نے وہاں پہ کرم فرمایا، میلاد پاک سے اللہ کریم کیا فرمایا کرتا ہے، پورے سال اس گھر کو ہر قسم کے وبال سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ تقاضے ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ رسول کو، حضور کا میلاد منائے، ساتھ ساتھ سرکار کی سیرت کو اپنائے۔ میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا غلامو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بندہ میلاد منائے، سرکار کے کیا کرے، اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھے، اور نماز کون سی ہو، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ دری، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنے، نماز ایسے پڑھے، صدیق اکبر والی، عمر بن خطاب والی نماز پڑھے، جس نماز کے اندر یاد مصطفیٰ ہو، جس نماز میں حضور کے جلوے ہوں، وہ نماز مومن کی معراج بھی ہے، اور ایسی نماز پڑھنے سے بندہ برائیوں سے بھی بچتا ہے، ایسی نماز پڑھنے سے اللہ کریم بندے کے گھر کے اندر اپنے فضل و کرم کا، اپنی برکات کا فرماتے ہیں۔ دوسری اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، جب ہر روز ہمارے اعمال نامے حضور کی بارگاہ میں پیش کی جائے، جب آج اس بھائی کے اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، جب یہ فرشتے سرکار کو عرض کریں یا رسول اللہ فلاں ملک کے اندر، فلاں دیہات کے اندر، فلاں آپ کا غلام، فلاں کے بیٹے نے آپ کی ذکر پاک کی بزم سجائی تھی، وہ کتنی خوش بخت کی بات ہے اس خوش نصیب کے لیے جس کی اس انداز کے ساتھ حضور کی پاک بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس واسطے میلاد منانے والے اس طرح نہیں کہ چونکہ حاجی ریاض صاحب نے منایا تو میں نہیں کہوں کہ میں نے ضروری منانا ہے، ایسے نہیں، دیکھا دیکھی تاں کہاں وہاں حضور کے ساتھ لو لگی ہو، تو پھر دیکھنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کرم نوازی کتنی ہوتی ہیں، مہربانی کتنی ہوتی ہیں۔
اور جب بندہ اخلاص کے ساتھ لگ جائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کوئی ایسا نہیں ہے، کہتے ہیں نا کہ اسرائے محبت میں ہر سلطان پہ دھوپ زیادہ سائے کم ہے۔ آج تم سچ بولو لوگ کہتے ہیں چھوڑو آپ کیا بات ہے، آپ ناک میں لکیر پہ سیدھے چلتے ہیں نہیں، یہاں ایسے ایسے چلتے ہیں۔ ہمارے اس گاؤں کے اندر لوگ کہتے ہیں جو بندہ حق پہ ہو سچ پہ ہو تو ساتھ کھڑے ہونے والے کام ہوتے ہیں، سمجھانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، یار چھوڑو رہنے آپ کیا کرتے ہیں آپ رہنے دو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کہا اسراء محبت میں ہر سلطان پہ دھوپ زیادہ سائے کم، پر اسراء پہ چلنے والے یارو خوشی رہی پچھتائے کم۔ اور میں ایک پنجابی عاشق کی زبانی آپ کو کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جو کلمہ ہے نا، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضور کے ساتھ جو ہم محبت اور غلامی کے دام پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہوتا، معنی کلامی نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دکے ٹھڈے کھانے پوندے، تانے مینے سانے پوندے، اپنے بھی بعض اوقات بیگانے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا دکے ٹھڈے کھانے پوندے، تانے مینے سانے پوندے، پنن دا بھی چاچ کوئی ہوندا۔ حضور کی بارگاہ میں مانگنے کا کوئی انداز ہوتا ہے، اتنا بڑا دربار۔ فرمایا پنن دا بھی چاچ کوئی ہوندا، کچھ تے بول پکانے پوندے اور کچھ نہ کچھ تو حق پہ چلو۔ فرمایا سوچ سمجھ کے بولنے بندیا، یہ کیتے کول نبھانے پوندے۔ جب ہاتھ اٹھا کہتے ہیں ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا، یہ صرف کہنا نہیں ہوتا، نبھانا بھی ہوتا ہے۔ فرمایا سوچ سمجھ کے بولی بندیا، کیتے کول نبھانے پوندے، اور کلمہ احمد نہیں پچھتا اپنے بات کو ہانے پوندے، جس طرح سین امام علی مقام نے کیا۔ حضرت کفایت علی شاہ کافی رحمت اللہ تعالیٰ ہے، آج دیکھیں کہاں انڈیا کہاں پاکستان کتنے سال گزر گئے، آج اس بندے وہ مر کے بھی زندہ ہے۔ کفایت علی شاہ کافی نے اپنا کیا وہ قول نبھایا، حضور کی حرمت پہ پیرا دیا، اور یہ بھی میلاد منانے کا ایک انداز ہے، سرکار کی حرمت پہ حکم ہے نا، یہ بھی میلاد منانے کا انداز ہے۔ پھر کیا ہوا کفایت علی شاہ کافی کے ساتھ؟ ساری رات فرنگیوں نے آپ کے جسم کے اندر مرچیں پہلے زخم کیے، پھر زخم کے اوپر مرچیں اور نمک ڈالا، پھر استری گرم کیا، پھر جسم کے اوپر استری پھیرا، وہ بابا سید کفایت علی شاہ کافی۔ پھر صبح ہوئی، اسی کفایت علی شاہ کافی کے سر پہ گولی ڈالی، پھر اس کو پکڑا اور پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جا رہے تھے، اور عشق رسول کی آگ ایسی تھی بابے کے اندر، بابا پھر پکڑ کر سینہ تان کے چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا بابا تو کیا انسان ہے، کیا بلا ہے؟ آپ نے فرمایا ذلیلو تمہیں پتہ نہیں ہے، لب بام بھی پکارا سر دار بھی سلا۔ میں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی گدی میں، ایک کفایت علی شاہ نے کروڑوں کا قربان ہو جائیں اس نبی کی نام کی ذات و ورال ورال۔ اس واسطے حضرات زیوکار حضور کا میلاد منانا مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ فضل ذکر کی سجا دی، کبھی بچے کو بچی کو دین کی تعلیم دلانے کے اوپر لگا لیا، کبھی اپنا عقیدے کے بارے میں تعلیمات حاصل کر، کبھی کیا صوم و صلات کا پابند ہو گیا، کبھی اس انداز سے بھی میلاد منانا ہے کہ ہم اپنے مال سے زکوٰۃ دیں، فصل وصول دیں، یہ بھی میلاد منانے کا ایک انداز ہے، چونکہ اللہ رسول کا یہ حکم ہے اور یہ فرض میں ہے۔ کبھی کیا اپنی زمین اپنا کسی کا حق نہ لیا، اپنی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی چیز کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، یہ بھی میلاد پاک منانے کا تقاضا ہے۔ دوسرا کیا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے، وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کے ساتھ خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، پھر وہاں سے کرم نوازی ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہم مختلف رنگ کھیلتے ہیں، یک رنگ بندے کو ہونا چاہیے، ایک ہی رنگ چڑھانا چاہیے، اور وہ رنگ کیا؟ حضور کے در اقدس کے ساتھ وفا ہے۔ حضرات زیوکار، میں نے اہل علم کے لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کی ہے اور ان کے سامنے کہا، کوئی بندہ کوئی ضعیف حدیث میں لے آئے، ہے نا کہ حدیث میں کہاں ہے، کوئی بندہ کوئی ضعیف حدیث، یہ آخری درجے کی حدیث ہوتی ہے جیسے ضعیف حدیث کہتے ہیں، اس میں یہ لکھا وہ دکھا دے کہ اگر بندے کے اندر حضور کی محبت نہ ہو اور نیک عمال کرے پار ہو جائے، کہیں بھی نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اعمال میں کمی بیشی ہو جائے لیکن دل سے حضور کے ساتھ وفا ہو تو اللہ کریم اس کا بیڑا پار فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم میرے سمیت آپ کو بھی حضور کے در کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
جن لوگوں کا جینا مرنا یہ ہو جاتا ہے نا تو پھر پوری دنیا اللہ ان کی چادری میں لگا دیتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طرف چلتے نہیں ہیں. اللہ رسول کی طرف سے تو یہی آواز ہے کہ ہم تو مائل با کرام ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کس سے, کوئی راہ روی منزل ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے, کوئی موسیٰ ہی نہیں. ہم اس راہ کی طرف چلنا ہی نہیں چاہتے. اگر ہم چل پڑے نا تو نہ آج ہمارے ملک پاکستان کی عزت نیلام ہوتی, نہ آج ملک پاکستان کے اندر دین اسلام غریب الوطن ہوتا. کہ اگر دین اسلام کی حق کی بات کرو پھر اس کے بعد فرقہ واریت آ جاتی ہے. قادیانی اس طرح دوسرے مکتب فکر کے لوگ وہ جو کچھ بکتے رہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. یار یہ کہاں کی اصول ہے, یہ کہاں کے ضابطے, یہ کہاں کا قانون ہے. جب اس در کے ساتھ وفا کی جائے. حضرت بریلوی نے فرمایا تھا, آپ نے فرمایا تھا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہاں مر رہے ہیں, ہمارے پچھلوں کا کیا بنے گا. آپ نے فرمایا تھا, فرمایا میں جب قبر میں جاؤں گا سرکار کرم فرمائیں گے. اور یہ جو کہتے ہیں نا حدیث میں بتاؤ کہ بخاری شریف کے اندر سر و قبر کے اندر ایک سوال لکھا ہوا ہے. وہ کیا سوال ہے؟ وہ سوال یہ ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الجن, اور مر کے قبر میں آنے والے بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا. امام بخاری نے صرف ایک سوال لکھا ہے, اور اس لیے لکھا ہے کہ اسی سوال کے اوپر کامیابی اور ناکامی ہے. جو اس سوال میں کامیاب ہو گیا وہ پار ہو گیا. جو یہاں بک بک کرتا تھا کہ میلاد نہیں منانا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ ادھر ہی ناکام ہو جائے. یہ ہے نا من ربو کا ما دینو کا, یہ باقی کتب حدیث کے اندر ہے. بخاری شریف کے اندر صرف ایک سوال ہے, ما کنت تقول فی حق ھذا الجن. آپ دیکھو حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب سرکار قبر میں تشریف لائیں, اب اس سوال کا جواب فرمایا جب سرکار قبر میں تشریف لائیں تو قدموں میں گروں, گر فرشتے سر اٹھائیں تو فرشتوں سے یوں کہوں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچوں یہاں اس دل ربا کے وفا. فرمایا میں تو بولوں گا کہ میں تو مر کے آئے ہوں اس لیے کہ وہاں حضور کے جلوے نصیب ہوں گے, حضور کے رخ انور کا دیدار نصیب ہوگا. آپ نے فرمایا تو میں تو یہی بتاؤں گا کہ زندہ بھی اس لیے رہا, مر کے بھی اس لیے وہاں کا نوازی ہوں. اللہ کریم میرے سبھائی نے جتنا اہتمام کیا اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. وردگار عالم ان کے والد صاحب ان کے درجات بلند فرمائے. وہ اگرچہ یہ نہیں کہنا چاہیے ہمارے والدین تو جاہل تھے, یہ ایسا کہنے والا انتہائی پرلے درجے کا بدبخت انسان ہے جو اپنے ماں باپ کو بولے کہ وہ جاہل تھے. اور بدبخت انسان انہوں نے مزدوریاں کر کر وہ اس طرح پتہ نہیں تھوڑا تھوڑا ریٹ ہوتا تھا. میرے والد صاحب گھر میں آتے تھے, چونکہ میرے چچا اور والد صاحب کو اکٹھا کام تھا, ایک اونٹ ہوتا تھا تو کبھی 70 روپے, کبھی 100 روپے, کبھی 120 روپے. میں نے دکان سے خود 10 روپے کا گھی لے کر جاتا تھا. میرے مجھے یاد ہے, میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کی غربت نہیں بھول سکتا. تو جس والدین اس حالات میں آج بندہ اگر وہ جوان ہو گیا, آج اس کی 4 ٹکے اس نے کمانا شروع کر, آج بک بک شروع کر دے. پرلے درجے کا بدبخت انسان ہے وہ جو اپنے ماں باپ کے بارے میں. ہمارے والدین جاہل تھے, انہیں پتہ نہیں تھا. تو ڈگری لے کر آ جو تیرے پاس کتنا علم ہے بتاتا ہوں, اگر کوئی اسپنجے کا طریقہ بھی بتا گیا تو مجھے بتانا. اگر وہ ان پڑھ تھے تو کتنے پڑھے لکھے ہو, مجھے بتاؤ نا گرمی میں استنجا کیسے ہوتا ہے, سردی میں استنجا کیسے ہوتا ہے, پھر اگلے بات کریں. پھر پتہ چلے گا کہ جہل وہ نہیں تھی, جہل تو تھا. اس بیچاروں نے تو 1-1 روپے اکٹھا کر کے وہ اذانوں سے پہلے جاتے تھے. یہ سردی تھی وہ ناڑ لینے جاتے, انہیں سردی نہیں لگتی تھی, اور ان کے پاس موٹی موٹی جرابیں ہوتی تھی, اور اس کے ساتھ منڈی والی کھیڑ ہوتی تھی. اس میں انہوں نے مزدوریاں کر کے ہمیں پالا. اور آج اولاد کبھی خباثت کرے وہ انپڑھ تھے, انپڑھ نہیں تھے. وہی لوگ پارو عام مسلم شریف کے حدیث پاک میں میرے آقا نے کیا فرمایا, حضور نے شاہ فرمایا بھولے جنت کے اندر جو اکثریت لوگوں کی ہوگی نا, فرمایا بھولے بھالے سیدھے سادے لوگوں کی اکثریت ہوگی. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک. آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں جو اکثریت ہوگی یہ بھولے بھالے سیدھے سادے لوگوں کی, یہ جنتی ہوگی. اور یہ جو چلاک ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں, ہم ایجوکیٹڈ ہیں, اور ہمارے ماں باپ کو کیا پتا تھا, وہ تو تھے ہی ان پڑھ, ان کا کیا ہوگا. اور میں وہ ذہن میں ہوں, انہیں انتظار کرنا پڑے گا, پھر اماد کو لے جائے گا, اس کے بعد دیکھا جائے گا کدھر جاتے ہیں. وہ کتنی بدبخت ہے اولاد.
اولاد خوش نصیب ہوتی ہے جس سے وہ سینہ چوڑا کر کے کہے کہ مجھے اپنے باپ پہ فخر ہے۔ الحمدللہ ہمیں اپنے باپ پہ فخر ہے۔ میرا باپ غریب ضرور تھا، تنگدست ضرور تھا، مجبور ضرور تھا، لیکن اس نے ہمیں حرام نہیں کھلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی اس نے عقیدے کے اوپر کوئی سودا نہیں کیا۔ وہ حضور کا سچا عاشق وفادار تھا، اور الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ انہی نسبتوں سے اللہ کریم ان کی آخرت سیدھی فرما دے گا، اور یقیناً ان کی آخرت سیدھی ہو گئی ہوگی۔ تو اللہ کریم ہمارے اس بھائی کو دنیا اور آخرت کی دولتی عزت و کامیابی عطا فرمائے۔ جس بھائی نے اپنے والد صاحب کو آج اس انداز کے ساتھ حضور کا ذکر پاک کر کے اس کی روح کو محبت و عقیدتوں کو خراج پیش کر رہا ہے۔ جب یہ جاتی ہے نا، یہ تحفے جاتے ہیں، یہ بھی بخاری مسلم ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جب یہ تحفے جاتے ہیں درجہ بلند ہوتا ہے انسان کا۔ جب درجہ بلند ہوتا ہے عرض کرتے ہیں مولا کریم میرا درجہ تم نے بلند کر دیا، کس وجہ سے کیا؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ تیرے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوا، تیرے فلاں بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، تیرے لیے اس نے میرے معبود کی ذکر پاک کی بزم سجائی، اس لیے میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ اب جب باپ کو یہ اللہ فرماتا ہے، میں حدیث پاک کی بات کر رہا ہوں، باپ کتنا خوش ہوگا، اس کی روح کتنی خوش ہوگی کہ شکر ہے کہ میرے بھی پیچھے کوئی ایسا تھا کہ جس کے اس عمل کے صدقے اللہ کریم نے میری آخرت سیدھی فرمائی۔ اس واسطے ہمارے الحمدللہ عقائد وہ بالکل برحق ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور حضور کی ذات یہ ہے نا، سرکار کی ذات کے بارے میں اگر مگر اتنا جتنا کتنا یہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کے ادب کی کوئی حد نہیں ہے، کتنا ادب کیا جائے، حضور کے ذکر کی حد نہیں ہے کہ صرف اتنا ذکر کیا جائے، جتنا آپ اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر کریں گے اتنا اللہ کی آپ کے اوپر خوش ہوگا۔ اور میں نے در منصور کی حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ الحدیث ہے، اور یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس سے قریباً 72 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہے۔ میں اس محدث کی بات کر رہا ہوں، محدث بھی تھے، آپ مفسر بھی تھے، مورخ بھی تھے، ان کی میں تفسیر کی بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب من ذکرنی ولم یذکرک، جو میرا ذکر کرے تیرا ذکر کرتے اسے تکلیف ہوتی ہے، فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، جنت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور میرے پیارے حبیب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا، جو تیرا ذکر کرے گا وہی میرا ذکر ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں ان عقائد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور در رسول کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ بھی ہو جائے، آقا علیہ السلام کے در اقدس کے ساتھ جو وفا کا تعلق ہے اس پہ کبھی بھی سودا بازی نہیں کرنا۔ جو بندہ وفا کرے گا وہ مر کے بھی زندہ رہے گا، چاہے اس کے پیچھے نسل ہو چاہے نہ ہو، چاہے اس کی بڑی بڑی برادریاں ہوں یا نہ ہو، اللہ کریم اسے مر کے بھی اللہ کریم اسے زندہ رکھے گا۔ کیوں دیکھیں نا سید کفایت علی شاہ کافی، ہمیں نہیں پتہ ان کو کوئی بیٹا تھا کیا تھا، وہ کہاں کے تھے کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ اس نے حضور کے ساتھ وفا کی، اور جب کرم ہوا تو آج مر کے بھی زندہ ہے۔ ممبروں کے اوپر سید کفایت علی شاہ کافی کا ذکر ہوتا ہے، کسی سیاسی کا کسی وڈیرے کا ذکر نہیں ہوتا، کفایت علی شاہ کافی کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کریم میرے جتنے بزرگ تشریف لے کے آئے، میرے بھائی تشریف لے کے آئے، آپ کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے اس بھائی نے جتنا اہتمام کیا، پروردگار عالم اس کے دعا فرمائے، اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے، اس کی جتنی نیک جائز حاجات ہیں اللہ کریم ان کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میری آپ تمام حضرات کی دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کا دنیا کے اندر بھی بخت بلند فرمائے اور آخرت کے اندر بھی بخت بلند فرمائے۔ اور یہ ضرور دعا کیا کریں، یہ جو لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں یہ بدبختی ہوتی ہے۔ ایک پورا دیوان ہے، ایک ہمارا رجسٹر ہے جس میں ہمارا ذکر اور ہمارا نام بھی لکھی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ کیا کیا ہونا سارا کچھ ذکر ہوا ہے، ہماری خوش نصیبی بد نصیبی وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو دعا کیا کریں کہ اے اللہ کریم ہمیں وقت کی بلندی نصیب فرمائے، اور اگر ہمارے دیوان میں ہمارے رجسٹر میں کسی جگہ پہ کسی معاملے میں کوئی بدبختی لکھی ہوئی ہے تو تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، اس سیدہ آمنہ پاک کے لال کا واسطہ، اس اپنے پیارے محبوب کا واسطہ جس کے لیے تمہیں یہ ساری وزن سجائی، اس کے صدقے ہماری بدبختی مٹا اور اسے خوشبختی کے اندر تبدیل فرما۔ اللہ کریم آپ تمام کو دنیا اور آخرت کے اندر وقت میں بلندی نصیب فرمائے۔